آج میں نظام آباد جیل میں آ کر جو بودھن میں جو واقعہ ہوا جس میں مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین بلدیہ کو اور مجلس کے ذمہ داروں کو گرفتار کیا گیا تھا، نظام آباد جیل میں رکھا گیا. میں نے آج ان سے ملاقات کی اور ان کو تیقن دیا کہ ان کی جو بھی قانونی کارروائی کرنا ہے، ان کی ضمانت، ان کی بیل کروانے کے لیے اس سلسلے میں مجلس کے ذمہ داران اور جناب جابر احمد صاحب بھی وکلاؤں کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو واقعہ بودھن میں ہوا یہ سراسر بودھن بلدیہ کے چیئرمین اور ان کے شوہر کی یہ منصوبہ بند طریقے سے سازش انہوں نے رچائی تاکہ بودھن کے پرامن ماحول کو خراب کیا جائے. اور سب سے بڑی ذمہ داری بودھن بلدیہ کے چیئرمین پر اور ان کے تمام ساتھیوں کی آتی ہے اور اس کا فائدہ بی جے پی اور سنگھ پریوار اٹھا رہی ہے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ پولیس صحیح تحقیقات کرے گی. اور میرا ماننا یہ ہے کہ مجلس کے اراکین بلدیہ نے وہاں پر حالات کو خراب ہونے سے بچایا. نوجوان جو جذبات میں آ گئے تھے، بغیر بلدیہ کی اجازت کے ایک غیر قانونی طریقے سے وہ کام کیا گیا، تو مجلس کے اراکین بلدیہ نے حالات کو پرامن رکھا، کنٹرول کیا اور خود پولیس کے اعلیٰ عہدیداران نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا اس دن ہمارے اراکین بلدیہ کا. مگر یہ بڑی افسوسناک بات ہے، غلط بات ہے کہ جنہوں نے لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے، بودھن کی فضا کو پرامن رکھنے کے لیے جو آگے بڑھ کر لوگوں کو سمجھا کر وہاں سے ہٹائے، انہی کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا. میں اس کی مذمت کرتا ہوں اور ہم حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان تمام اراکین بلدیہ کو حکومت ان کو رہا کروائے. اور میں حکومت کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں پچھلے 2 سال سے برابر اس بات کو، جو نظام آباد کے کمشنر پولیس کے ماتحت وہ بودھن کا علاقہ بھی آتا ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ پولیسنگ جو ہے آزاد طریقے سے کریے، کسی کے دباؤ میں مت آئیے. مگر آج میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پولیس کو اپنا کام کرنے سے دباؤ کے ذریعے روکا گیا. یہ اب بھی نہیں اس واقعے نے بلکہ پہلے سے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ شرنگیز جو لوگ ہیں جو فتنہ برپا کرنا چاہتے ہیں ان کو کھلی چھوٹ مل گئی. تبھی بھی موقع ہے کہ حکومت اس کا سنجیدگی سے جائزہ لے اور جو صحیح طریقے سے تحقیقات ہو، اور جو وہاں پر جو لوگ پس پردہ بیٹھ کر یہ سازشیں رچا رہی ہیں ان کو حکومت اور پولیس کا کام کی ہے کہ ان کو بے نقاب کرے، ان کو فوراً گرفتار کرے. ورنہ یہ اگر جو واقعہ وہ دوبارہ ہوگا اور اس کی ذمہ داری اس وقت کس پر عائد ہوگی. تو اس لیے ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس کی پوری تحقیقات کرائے، مجلس کے اراکین بلدیہ کو رہا کروایا جائے، اور جو غیر ضروری راتوں میں گھس کر جو گرفتاریوں کی کوشش کر رہے ہیں، ایک خوف کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے، اس کو فوراً روکنا چاہیے. اور میں اب یہاں سے انشاءاللہ اگر نظام آباد کے کمشنر پولیس اگر وقت دیں گے تو میں ان سے ملاقات کروں گا اور یہی بات کو ان کے سامنے دہراؤں گا. یہی کہنا ہے. نظام آباد جیل میں جا کر ہمارے نظام آباد کے ڈپٹی میئر ادریس صاحب، MIM پریزیڈنٹ شکیل صاحب اور شہباز صاحب جا کر جو MIM کارپوریٹرز کو جو اریسٹ کیا گیا بودھن کے انسیڈنٹ میں، ان سے میری ملاقات ہوئی اور پوری تفصیل معلوم ہوئی. میں ان کو ہمت دلایا اور ہم کہا کہ پارٹی پوری ان کے ساتھ کھڑی ہے، ان کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور پورے MIM کے کارپوریٹر نے تفصیل مجھے بتائی کیا ہوا. اور MIM پارٹی کا سٹینڈ یہ ہے کہ جو کچھ بودھن میں ہوا ایک ڈیلیبریٹ کانسپریسی کے تحت بودھن کے پرامن ماحول کو، پیس کو، لا اینڈ آرڈر کو برباد کرنے کے لیے اس کے ذمہ دار چیئرمین ہیں، ان کے ہسبینڈ ہیں اور وہ چیئرمین کے اطراف کے ساتھیاں ہیں. یہ چیئرمین اور ان کے ہسبینڈ ان کے پولیٹیکل ایمبیشنز ہیں اور اسی لیے وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس طرح سے چیپ پبلسٹی لے کر پورا ایک کانسپریسی کے تحت یہ کام کیا گیا. ہم گورنمنٹ آف تلنگانہ سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ MIM کارپوریٹرز کو جو وہاں پر حالات کو کنٹرول کیے اور پورے بچوں کو جذبات میں آنے سے روکے اور ان کو بچا کر لے کر گئے اور خود وہاں کے ACP ان کا تھینکس بولے. تو ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ MIM جو کارپوریٹرز جو جیل میں ہیں ان کو فوراً رہا کیا جائے. میں CP
نظام آباد سے بھی ملا ہوں آ کر، ان سے بھی کہا ہوں کہ یہ سب باتیں ان کے سامنے رکھا ہوں. ہم چاہتے ہیں کہ دوبارہ ری انویسٹیگیشن ہو، تو وہ بھی جانتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے اور کون اس کے پیچھے ہے. اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ پولیس صحیح طریقے سے کام کرے، کسی کے پریشر میں نہ آئے بودھن میں. اور ہم تلنگانہ گورنمنٹ کو بتا رہے ہیں کہ اگر اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے تو یہ ٹھیک نہیں ہے، پولیٹیکلی بھی ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے اور عام پبلک کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے.